الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں بہنوں، ابھی اس تھوڑی سی مختصر مجلس کے اندر ہمیں چند باتیں سوچنی ہے۔ پہلی بات ہم یہ سوچیں کہ یہ وبا، یہ مصیبت کیوں آتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر کہ قرآن کریم کے اندر انسان کی بربادی کے، ہلاکت کے اسباب جو بیان کیے ہیں وہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو وبا آئی ہے وہ کیسے دور ہو۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ وبا جو آتی ہے، یہ مصیبتیں جو آتی ہے وہ کیوں آتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی دنیا میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی بنا پر ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے قصوروں کو، گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ خشکی اور تری میں، سمندر میں اور سمندر سے باہر جو کچھ بھی فساد ظاہر ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے اعمال کی بنا پر، لوگوں کی کرتوت کی بنا پر، لیذیقہم بعض الذی عملوا،
یہ جو فساد ہوتا ہے، یہ جو حالات ہوتے ہیں، یہ جو وبائیں ہوتی ہے، یہ جو مصیبتیں ہوتی ہے، کیوں؟ لیذیقہم، تاکہ ان کو چکھاوے ان کے اعمال کا مزہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ریورس ہو جائے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئے، اپنی زندگی کو بدل لے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور، جو عربی گرامر پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دیکھو اللہ کتنی تاکید کے ساتھ، کتنے وزن کے ساتھ فرما رہا ہے، نون ثقیلہ پھر ضمیر لائے، تو اللہ تعالیٰ بڑی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو ہلکی سی تھپڑ دیں گے، بڑے عذاب سے پہلے ہلکی تھپڑ لگائیں گے بڑی تھپڑ لگانے سے پہلے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آوے، اپنی غلط زندگی سے توبہ کر لے۔ اور میرے محترم دوستو، بزرگوں، انسان کے پاس کتنے ہی اسباب ہو اور مال کی کتنی بہتات ہو اور دنیا کے اعتبار سے سارے نقشے اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس کے اندر ایمانی زندگی نہیں ہے، اور زندگی ایسی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر سارے اسباب ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر بے چینی رہے گی، اس کو ہر وقت ایسا ہوگا کہ میں کہاں چلا جاؤں کہ مجھے سکون ملے، حالانکہ سب کچھ ہے، بہترین مکان ہے، ایئر کنڈیشن ہے، بہترین کاریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زندگی کے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے جو سکون ہے وہ اللہ چھین لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ جس طریقے سے دنیا والے لائسنس چھین لیتے ہیں، اس طریقے سے لائسنس نہیں چھین لیتے۔ اللہ اسباب کو نہیں چھینتے ہیں، اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ دنیا والے تو لائسنس سب تک کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اسباب کو باقی رکھتے ہیں، مکان بھی باقی رکھیں گے، تمہارے پاس بزنس ہے تو وہ بزنس بھی باقی رکھیں گے، فیکٹری ہے تو فیکٹری کو بھی اللہ رہنے دیں گے، سب کچھ رہنے دیں گے، لیکن جو برکت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، اس کو کھینچ لیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم سے پوچھئے کہ زندگی کے اندر دین نہیں ہوگا، سارے اسباب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم سے پوچھئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے احکام سے اعراض کرے گا، جو میرے احکام سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، دین کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا؟ سارے اسباب ہونے کے باوجود اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ تو دنیاوی سزا، اور اخروی سزا اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے انسان کو ہم بلائنڈ اٹھائیں گے، انڈا اٹھائیں گے، تو وہ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے رب مجھے انڈا کیوں اٹھایا، مجھے کیوں بلائنڈ اٹھایا، میں تو دنیا میں اچھی طرح دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ہماری آیات، ہمارا دین دنیا کے اندر تجھ تک پہنچا، لیکن تو نے اس کو بھلا دیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج ہم بھی تجھ کو بھلا دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، چاہے تم پارک میں پھلو پھلو، ہوا میں اڑو، اور جغرافیہ سیکھو، سائنس پڑھو، سب کچھ پڑھو، جو پڑھنا ہو پڑھو، لیکن اللہ والوں کی مجلس میں نہیں گئے اور دین کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنایا، تو سارے علوم ہونے کے باوجود صفر ہے، زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ وہ لوگ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سارے علوم ہے، اس کے بعد جغرافیہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہے، اکلیڈس ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظاہری علوم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے محترم دوستو، ترقی تو اتنی کر لی کہ ہزاروں مائل دور سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک سوئی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کہاں پر کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کہ ہو ہمارے پاس تو ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے، ایسا نالج ہے۔ لیکن پھر اللہ جل جلالہ امن والہ اپنی قدرت کو دکھلاتے ہیں تو ساری کی ساری ان کی طاقتیں ڈھری کی ڈھری رہ جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، مکڑی جو جالا تنتی ہے، مکڑی جو ہوتی ہے وہ جالا تنتی ہے، اس کے اوپر پھر کبوتری اپنا مکان بناتی ہے، تو کبھی انڈے کا چھلکا بھی گرتا ہے اس مکڑی کے جالے پر، کچرا بھی گرتا ہے، تو وہ پھولے نہیں سماتی کہ دیکھو میرا مکان کتنا مضبوط، کہ انڈے کا چھلکا بھی گرتا ہے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، کچرا بھی گرتا ہے۔ لیکن یہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ کب تک؟ جب تک جھاڑو نہیں پھرے، جھاڑو پھرا تو اس کا مکان ختم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ جتنی باطل طاقتیں ہیں، یوں سمجھو کہ یہ مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا۔ جب حق کی محنت ہوگی، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو اس زمانے میں بھی بڑے بڑے جالے لگے تھے اور کٹتے تھے ادھر سے ادھر، سمجھے نہیں؟ وہ مکڑی اس کونے میں گئی، وہ مکڑا ادھر سے آیا، کانفرنس کی کہ ہم ایسے ہم یوں۔ لیکن حق کی محنت ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ جو بڑے بڑے جالے تنے ہوئے تھے، کہیں کیسر کسرا کی شکل کے اندر، کہیں جالا لگا ہوا تھا فرعونی شکل میں، کہیں جالا لگا ہوا تھا حامان کی شکل میں، کہیں جالا لگا ہوا تھا شداد کی شکل میں، کہیں جالا لگا ہوا تھا نمرود کی شکل میں۔ لیکن جب حق آیا تو پھر ان جالوں کا کیا حال ہوا؟ اللہ اکبر! ہم نے اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کے جو جالے تھے، جن کے اوپر ان کو بڑا گمن تھا، کیا ہوا؟ حق کا یہ آیا، حق کا جھاڑو آیا اور تھوڑی دیر کے اندر، منٹوں کے اندر ختم ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، سوچو ہوا کہ نہیں؟ کیسی کیسی طاقتیں تھی۔ اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کیا ہے قرآن کریم میں؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جیسا مکڑی کا جالا، اتخذت بیتا، کہ اس مکڑی نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور اگر گھر ہے تو وہ کون سا گھر ہے؟ کہتے ہیں کہ مکڑی کا گھر، ایک جھاڑو دو اور ختم۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر اللہ کو ہم راضی کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے کے اوپر آئے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ تمہیں رسوا کر دے، اگر وہ تمہیں رسوا کر دے، وہ ہاتھ اٹھا لے اوپر سے، تو کہتے کہ پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ مختصر اشارہ میں نے اس وجہ سے کر دیا ہے آپ تمام کو کہ یہ جو فتنہ آیا ہے اس سے زبردست فتنہ ان قریب آ رہا ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا
کہ صحابہ سے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کھانے کے لیے کہ آ جاؤ، یہ پلیٹ بہت اچھی ہے، یہ ڈش بہت اچھی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اسی طریقے سے ساری قومیں اپنے سارے اختلافات اور سارے سیاست کو بھول کر، سارے جھگڑوں کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گی. کس کے اوپر؟ کہ اسلام اور مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے. تو صحابہ کرام تو ایمان کے پہاڑ تھے. اللہ اکبر. ان کا یقین، ان کے اعمال تھوڑے تھے لیکن ایمان مضبوط تھا. تو ان کو تعجب ہوا. صحابی نے سوال کر لیا کہ اس وقت کم ہوں گے ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں، بہت زیادہ ہوں گے. لیکن مثال کیسے ہو جائے گی؟ جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے. پانی کے اوپر جو پانی سیلاب بہتا ہے نا، اس کے اوپر جھاگ کچرا وغیرہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، سمجھ گئے نہیں؟ لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. سیلاب آتا ہے اور جہاں چاہے اس کو بہا کر لے جاتا ہے. تو کہا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہا کہ دشمنوں کے دلوں کے اندر سے تمہارا رعب نکل جائے گا. دشمنوں کے دلوں کے اندر سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور وہن پیدا ہو جائے گا. کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنا، وحب الدنیا، دنیا کی محبت. یہ میں نے اشارہ کر دیا کہ آج تو یہ کورونا، یہ جو وبا چلی ہے، یہ بھی ایک فتنے کی شکل کے اندر ہے، لیکن اس سے زبردست فتنہ ہوگا. اس وجہ میں نے خود اشارہ کر دیا کہ اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ایمان کو مضبوط کر لیا، تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں مدد فرمائی، اور اخیری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی، اس وقت اللہ مدد فرمائیں گے. آج بھی اللہ جل جلالہ امن والہ جو ایمان والے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، وہ اسباب کو چھوڑ دیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. بربادی کے اسباب اللہ نے قرآن کریم میں، کہ انسان کی بربادی کی کھول کھول کر بیان کیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں. کہیں تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد کو اللہ نے ان پر کیوں آندھی بھیجی؟ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 7 رات اور 8 دن، اور ایسی آندھی چلائی کہ اوپر لے جاتے اور پھر نیچے دے مارتے تو ان کے سر چٹانوں سے ٹکراتے اور ان کی باڈی سے الگ ہو جاتے. قرآن کریم کہتا ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے بڑے بڑے لمبے درخت پڑے. ایسی قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کیا. کیوں ہلاک کیا؟ وجہ کیا؟ بربادی کے اسباب کیا تھے؟ فاستکبروا فی الارض، کہ زمین میں ناحق تکبر کیا. پھر کسی قوم کو ہلاک کیا، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ہم بہت ساری جماعتوں قوم کو ہلاک کر چکے. کیوں؟ ظلم کرنے کی بنا پر، ظلم کی وجہ سے. تو انسان کی بربادی کے اسباب یہ بھی ہے. اللہ کفر کو تو برداشت کر لے گا، لیکن یہاں ظلم وہ اللہ ڈھیل لیتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں. تو ہم سوچے قرآن کریم کو صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی شاپ ہم نے اوپننگ کی تو اس کے اندر برکت کے طور پر بھر لیا، یا کوئی مر رہا ہے تو چلو یاسین شریف پڑھ، اس وجہ سے قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے. نہیں، قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے. کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کرے، دیکھے کہ کیا اسباب ہے. قرآن کریم کے اوپر اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کے ما بقیہ کو، انٹرسٹ کو، بیاج کو چھوڑ دو اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا کہ اگر تم انٹرسٹ سے، سود کھانے سے واپس نہیں لوٹے، قدم نہیں ہٹایا، ریورس نہیں ہوئے، اور ویسے ہی چلتے رہے دوسری قوموں کو دیکھ کر،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فائٹ کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ چیلنج دیتا ہے. اور دوسرا چیلنج کہاں دیا ہے اللہ نے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ درمیان میں جبرائیل کا واسطہ نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کوئی بات اپنے حبیب سے کہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو دوسری جگہ پر بھی اللہ نے چیلنج کیا ہے لڑائی کا. وہ کون سی جگہ؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے دوست کو، میرے ولی کو ستائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں. اور جس کے ساتھ اوپر والا، جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز، وہ چیلنج کرے، تو پھر انسان کی بربادی اور ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن کریم کو پڑھو اور اس میں سوچو انسان کی ہلاکت کے اسباب کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا ہے. تب کیسے دور ہوگی یہ مصیبتیں جو آتی ہے، وہ کیسے دور ہوگی؟ کہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اب صرف ایسا نہیں کہ ایک تھپڑ داہنی طرف لگا دی، دوسری طرف بائیں طرف لگا دی اور کہا اللہ توبہ میری توبہ. نہیں، حقیقی توبہ یہ ہے، حقیقی اوریجنل توبہ یہ ہے، اوریجنل توبہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں کے جو اسباب ہے اس کو بھی دور کر دے. موبائل کے اندر غلط چیزیں ہیں، اس کو دور کر دے. کسی کے ساتھ غلط کانٹیکٹ ہے، اس کا کہتے ہیں کہ اس کو بلاک کر دے. اسی طریقے سے اس کو نکال دے ان نمبرات کو جس کے ذریعے سے دل کے اندر ظلمت آتی ہے، جس سے آخرت بگڑتی ہے اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ایسے اسباب اگر گھروں میں ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسے اسباب سے دور رہے، ایسے اسباب کو نکال لے. تو اوریجنل توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کام یہ کرے کہ گناہ کو چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ اجنبی لڑکیوں کو بھی، اجنبی عورتوں کو بھی دیکھتے جائے اور پھر کہے استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں، پہلے نگاہ نیچی کرو پھر استغفار کرو، ورنہ ایسا استغفار تو خود ہمارے اوپر استغفار کرتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں دور ہو تو اس کے لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان اعمالهم ما كانوا يعملون. اللہ فرماتے ہیں کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وہ کیوں نہیں گر گرائے اللہ کے سامنے جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا؟ تو اللہ کے سامنے کیوں نہیں گر گرائے؟ اللہ کے سامنے اگر گر گرا دے. لیکن ایسے حالات ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اس بیماری کا بس اسی کے اوپر اشعار بناتے رہتے ہیں اور مذاق کی شکل بعض جگہ پر اختیار کر لی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ آہو زاری تو نہیں کرتے. ایسا کیوں؟ اتنا سارا بھیانک منظر دیکھنے کے باوجود ایسا کیوں اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، ولیکن قصد قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے قلوب، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، اب 5 منٹ تھوڑی دیر کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. دیکھو، ایک بات یہ ہے کہ آج کل ماشاءاللہ سارے حضرات مکان کے اندر سب جمع ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس حال کے اندر دل کو بڑا رکھنے کا، کسی سے کچھ ہو جائے پھر بھی بڑا دل رکھتے ہوئے معاف کر دینا، کیونکہ آج کل سب گھروں کے اندر بھی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو چھوٹی بات کو بڑی نہ کر دے. سمجھے گا؟ تنکے کو پہاڑ، ماؤنٹن نہ بنا دے، بلکہ ایسا کچھ ہو بھی جائے تو آپس میں ایک دوسروں کو بڑا دل رکھتے ہوئے معاف کر دے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو گناہ کے اسباب ہے اس سے بالکل دور رہے، گناہ کو چھوڑ دے. ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب 3 دن تک بولنا، آپس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے تو پھر اللہ دعا قبول نہیں فرماتے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات ہو گئی، 3 دن تک بات چیت بند کر دیو، اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ اکبر، روزی میں برکت، زندگی میں برکت. پھر آج کل
یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس میں ہمارے چیریٹی والے پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے زکریا مسجد سے بھی بہت سارے نوجوان حضرات ماشاءاللہ اس کام کے اندر مشغول ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ان کی جو محنت ہے ماشاءاللہ گھروں پر جا کر کمزوروں کی مدد کرنا، سودا لا کر دینا، اور بھی بہت ساری خدمات کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ، کہ ایسے مصیبت کے وقت کے اندر جو کام لگتے ہیں کمزوروں کو، بوڑھوں کو، اس کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اچھی بنائے، دنیا بھی اچھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اللہ خوب برکت نصیب فرمائے، اور اچانک حوادثات سے، مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تو رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ماشاءاللہ میں بہت بہت مبارکبادی دیتا ہوں پوری کمیونٹی کی طرف سے، ہمارے زکریا مسجد سول ٹاؤن کے ماشاءاللہ ڈیوجبری کے جو نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، بہت بہت قابل مبارکباد ہے. بس یہی عرض کرتا ہوں کہ تندرستی اللہ نے دی ہے، تو اس اللہ کی اس نعمت کا فائدہ اٹھا کر اگر اس طریقے سے کام کرتے رہو گے تو اللہ نعمتوں میں ضرور بھی ضرور برکت دے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ زبردست خدمت ہے. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہسپتالوں کے اندر جو نرسیں ہیں، ڈاکٹر ہے، اسی طریقے سے جو فائر مین ہے، اسی طرح پولیس کا جو عملہ ہے، یہ لوگ بھی بہت ساری اپنی قربانیاں دیتے ہیں، سمجھے؟ تو ہم ان کی قربانیوں کی قدر کریں اور ان سب کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور کبھی موقع مل جائے اور اپنے محلے کے اندر، اسٹریٹ کے اندر ایسے لوگ آ جائے تو کم از کم ہم ان کے کچھ اکرام بھی کر لے، خدمت بھی کر لے، اس سے بھی بہت زبردست اثر ہوتا ہے. اور اخیر کے اندر میرے محترم دوستو، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، کہ دیکھو اللہ جل جلالہ کے یہاں جو ہے وہ دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. یہ جو کورونا وائرس پوری دنیا میں خاص طور پر ہمارے سب جگہ کے اوپر عذاب الہی کی صورت میں پھیلا ہوا ہے، اور برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ہماری ہر تدبیر بے اثر ہوتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہوا. تو یہ جو آفت، یہ مصیبت ہے، یہ ہمارے ظلم و تشدد اور جور و ستم کا نتیجہ تو نہیں ہے. سوچے ذرا کہ یہ جو آفت آئی ہے وہ ہمارا جو ظلم و تشدد اور جور و ستم کا نتیجہ تو نہیں ہے. ہم تدبیریں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن وہ مائیں جس کے جوانوں کو ناحق قتل کیا گیا بہت ساری جگہ پر، وہ اپنے پلے پسار پسار کر وہ مائیں رات دن بددعائیں کر رہی ہے. ہم تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن وہ بیوہ عورتیں جن کا سہاگ لٹ گیا، قتل کرنے والوں اور قتل کرانے والوں کے لیے بربادی پر بربادی اور تباہی کی بددعائیں کر رہی ہے. ہم تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر دنیا میں جو بچے یتیم ہو گئے، ان کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں. ان کو اپنا مستقبل، آنے والا زمانہ بلاک، اندھیرا، تاریک نظر آ رہا ہے. ہم تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن جن کے گھروں اور دکانوں کو آگ لگا دی گئی یا لگوا دی گئی، روزی روٹی کے محتاج ہو گئے. ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچو، 100 مرتبہ سوچو، ٹھنک کرو کہ آسمان والا ظالم کے ظلم کو دیکھ رہا ہے. آسمان والا ظالم کے ظلم کو دیکھ رہا ہے. برے ماں باپ، بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے بلک بلک کر رونے کو سن رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ظالم کروڑوں لوگوں کو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر ناحق برباد کرنا چاہتے ہیں، آسمان والے نے ان ظالموں کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سوچو، اللہ کے واسطے سوچو اور غور کرو. مذہب سے اوپر اٹھ کر یتیموں کو گلے لگاؤ، برے ماں باپ اور بیواؤں کے درد کو سمجھو، ان تک پہنچ کر ان کے زخموں پر مرہم رکھو، ان کے لیے سہارا بنو، اپنے کیے پر پچھتاوا کرو، توبہ کرو، پیار محبت کی ہوائیں چلاؤ، اور اپنے کیے پر سچے دل سے معافی مانگو. اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. کوئی پاپ کرتا ہے اور کوئی پاپی کو دیکھتا ہے اور یہ کہہ کر گزر جاتا ہے کہ داخلی مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں بولیں گے. اللہ کی نظر میں دونوں پاپی ہے،
پاپ کرنے والا بھی اور جو پاپی کو گنہگار کو دیکھ کر چلا جاتا ہے وہ بھی. پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، پس جاتا ہے. تو گیہوں کے ساتھ جو کنکر ہوتا ہے وہ بھی پس جاتا ہے. اور دنیا کی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنانے والی سپر پاور طاقتیں بھی اللہ کے ایک چھوٹے سے نظر نہ آنے والے وائرس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے. اتنی بڑی سپر طاقتیں بھی اللہ کے ایک چھوٹے سے نظر نہ آنے والے وائرس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گورنر بنا کر یمن بھیجا تھا تو یہ نصیحت کی تھی کہ مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی دوری اور پردہ نہیں ہوتا. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، بس ہم یہی پیغام دیں گے دنیا کے بسنے والے ہر حکمراں کو اور ہر ایک کو کہ اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ہو، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہو تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا ہے. کبھی نہ کبھی اللہ جل جلالہ ڈھیل دیتا ہے لیکن ضرور پکڑ فرماتا ہے. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اپنے جو ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، اس وقت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ استغفار ہے، درود پاک ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے. ان ساری چیزوں کو پڑھ کر اللہ کو منوانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان مختصر باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میرے بال بچوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے خاندان والوں کو، اور پورے عالم میں جتنے بھی ایمان والے مرد ہیں، ایمان والے عورتیں ہیں، ان سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ جل جلالہ اما والہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہے، اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بال بچوں کو، میرے خاندان والوں کو، میرے تمام رشتہ داروں کو اور کائنات میں بسنے والے ایک ایک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو وہ ساری بھلائیاں نصیب فرمائے. اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تمام کو پناہ نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور انشاءاللہ آج پھر عصر کی نماز کے بعد 7 بجے جو 40 درود جیسے گزشتہ مرتبہ پڑھا تھا انشاءاللہ آج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. جی